ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک میں مستحکم ہو، اس ملک کی معیشت کو استحکام جو ہے وہ ملے، اور اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، غربت کم ہو، بے روزگاری کم ہو۔ اور صدر صاحب وہاں بیٹھے سازشیں کر رہے ہیں، اور نہ صرف سازشیں کر رہے ہیں بلکہ ڈے ون سے جب بھی ان کو موقع ملا ہے، کوئی اہم اپوائنٹمنٹس کا معاملہ ہو، وہ اٹھ کے بھاگ کے جو ہے وہ زمان پارک جاتے ہیں۔ کوئی اور معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں میں نے جیل میں ملاقات کرنی ہے۔ اور یہ دیکھیں ان کے اثاثے آپ چیک کر سکتے ہیں، میں نے جو ایف بی آر سے ڈیٹا حاصل کیا ہے، صدر صاحب کے جو کل اثاثے ہیں اگر آپ ان کی مالیت چیک کریں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی ایچ اے میں کلفٹن میں پراپرٹی ہے کراچی کے اندر، آپ کی جو کل اثاثے آپ نے ڈکلیئر کیے ہیں وہ 4 کروڑ 36 لاکھ روپے آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے، جبکہ مارکیٹ ویلیو 14 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 14 کروڑ سے اوپر کی ویلیو ہے۔ تو یہ باقی جو فرق آ رہا ہے یہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ آپ کے اثاثہ جات کے اندر انوملیز موجود ہیں۔ پھر انہوں نے ایوان صدر کے اندر ایک عادل انصاری نامی آدمی میڈیا کوارڈینیٹر رکھا، جو ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے اور جو ریاست مخالف بیانیاں بناتا رہا ہے، اور انہوں نے فلسطین کے معاملے پہ صدر مملکت، صدر پاکستان نے جو ہم نے 2 اسٹیٹ تھیوری جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کا ایک علیحدہ اور خود مختار ایک خطہ ہو، اس حوالے سے بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلوائی اور اس نظریے کو سپورٹ نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ فلسطین کے معاملے پہ آپ نے پاکستان کو شرمندہ کیا، آپ نے پوری اسلامی دنیا کو شرمندہ کیا، بطور صدر کیا آپ کو زیب دیتا تھا کہ آپ اس طرح کا کام کرتے کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر آپ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے کی بجائے فلسطینیوں کے خلاف چل پڑے؟ آپ نے فلسطین مخالف بیانیاں چلایا، بیٹا آپ کا کرپشن کرے، عہدے کا ناجائز استعمال آپ کریں، اپنے بیٹے کی انویسٹمنٹ بڑھوانے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کریں، بھارتی نژاد امریکیوں کے ساتھ ایم او یو سائن کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا۔ جمہوریت چلے گی انشاءاللہ تعالی، جمہوریت مستحکم ہوگی، معیشت بھی مستحکم ہوگی اس ملک میں، غریب عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ تو پروویژنل صدر ہیں، آپ تو ایک کیئر ٹیکر صدر کے طور پہ بیٹھے ہیں، آپ کی تو مدت ختم ہوئے بھی مہینے ہو چکے ہیں، صدر کا انتخاب آنا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک سیاسی کارکن بن کے رہے، ایک سیاسی جماعت کے رکن بن کے رہے، صدر کے دفتر کو، ایوان صدر کو بے توقیر کیا، اس کو سازشوں کا گڑھ بنایا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ ہو تو اس کے دانے بانے صدر سے ملتے ہیں، جیلوں میں جا کے ملاقات کرنے کا معاملہ ہو، پیغام رسانی کا معاملہ ہو، اس کے تانے بانے ایوان صدر سے ملتے ہیں، آپ کے بیٹے کی کرپشن ہو اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں، آپ خود موجود ہوتے ہیں، اثاثہ جات کا معاملہ ہو اس کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں۔ تو دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہو جائے گا 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی، قومی اسمبلی کے ممبران کا حلف بھی ہو جائے گا، مگر آپ تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پہ جانے جائیں گے کہ جس نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جس نے ایوان صدر میں رہتے ہوئے سیاست کو فروغ دیا، سازشوں کو فروغ دیا، اور جمہوریت کو نقصان پہنچا کر اپنی سیاسی جماعت کے بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔